وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواہش پرستی، تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اس کی تعریف بھی ہمیں بتائیں، قرآن اور سنت میں کس طرح اس کی مذمت کی گئی ہے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، خواہش پرستی دل کی ایک بہت ہی گہری بیماری ہے، اور ایک حد تک خواہش پرستی ہماری سرشت کے اندر رکھی گئی ہے۔ جیسا سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا، آیت کا مفہوم ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، جی، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی محبت شہوات کی، عورتوں میں سے بیٹے، ڈھیروں خزانے، چاندی کے ڈھیر، سونے کے ڈھیر، پھر نشان زدہ گھوڑے، یعنی بہترین سواریاں، یہ سب کچھ جو ہے یہ انسان کی طبعی محبتیں ہیں۔ بالکل۔ اب ان طبعی محبتوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ خواہشات آپ کی اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کی اپنی ترجیحات جو ہیں وہی بدل جائیں، آپ دنیا کی زندگی اور دنیاوی خواہشات کو آخرت پر اور اللہ کی اطاعت پر ترجیح دینے لگ جائیں، تو پھر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ایسی کوئی خواہش کہ جس سے محبت کی جائے، جس کی خواہش رکھی جائے، اور اصطلاح سے مراد نفس کا بغیر کسی شرعی سبب کے خواہشات کی طرف مائل ہونا۔ درست۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خواہشات کو شرعی طریقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، فالو بھی کیا جا سکتا ہے، پورا بھی کیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ٹھیک ہے، دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ شرعی دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت پھر وہ ہوائے نفس بن جاتا ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے اور اسی کی ممانعت کی گئی ہے۔ مثلاً فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ پر بڑی ہی خوبصورت یہ آیت مجھے لگتی ہے سورہ صاد کی، کہ جہاں داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو اس زمین میں خلیفہ بنایا، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ وہ آپ کو، یہ جو خواہش نفس کی پیروی ہے نا، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، دور کر دے گی۔ تو ایک نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو خواہش نفس کی پیروی ہے، یہ اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ یہ انسان سیدھے راستے پر چلتے چلتے کو اس کو ہٹا کر کسی اور راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نفس کی خواہشات کو فالو کرنے سے بھی ناجائز کو منع کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی خواہشات جو ہے نا، دوسرے لوگوں کی خواہشات نفس، ان کو بھی فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جی بالکل، کہ آپ دوسروں کی خواہشات اس دین کی طرف بلائیے اور استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، کیونکہ آپ جب لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایک تو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی، اس کی مذمت، اور دوسرے لوگوں کی خواہشات کی پیروی۔ مثلاً یہ کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ آپ حجاب نہ کریں، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ آپ فرض روزے نہ رکھیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ فرض نماز نہ پڑھیں، تو پھر اس پہ تو ماں باپ کو بھی کہا گیا نا، کہ اگر ماں باپ بھی، قرآن میں تو ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے کوئی لا نافرمانی کا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو اس لیے دو طرح کی خواہشات ہیں کہ جس سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے ہم سب نے، اور وہ پہلی اپنے نفس کی ناجائز خواہشات، اور دوسرے لوگوں کے پریشرز،
بعض اوقات معاشرہ کتنے مورل پریشرز ڈال دیتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کتنا کچھ ایسا کر جاتا ہے جو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوگا، تھوڑی سی رہنمائی اگر آپ کریں کہ جیسے ایک میں آپ کو اس کو بالکل ایک عام ٹرم میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو جیسے اکثر بچے بڑے ہر کوئی کہتا ہے میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے اس لیے کام کیا، مجھے اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا، خواہش نفس کی پیروی میں ہے نا. اس میں خوش ہوتا ہوں اس لیے میں ایسے کرتا ہوں، اور وہ چیز صریحاً اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، بالکل. تو پھر کیا یہ خواہش پرستی، اس کو ہم منیمم اگر ہم اس کو بہت عام فہم میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں؟ بالکل بالکل یہ خواہش پرستی ہے نا. اور اسی کے لیے سورہ نازعات میں جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ جس نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. تو یہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے پہ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں جو اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی کا کام ہے. آپ دیکھیں کہ یہ خواہشات نفس ہی کی پیروی ہے نا کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے، بالکل، اگر کوئی فرض حج نہ کرے، اور نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے معاملے میں نہ بولیں، اس کے معاملے میں نہ بولیں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. بالکل بالکل. تو یہ تو بہت کامن اور بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم اتنا لائٹلی لیتے ہیں، جیسے گناہ کو ہم نے ہلکا کر دیا نا. تو میں ابھی آپ کی بات سے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو اتنی اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں پھیلی ہوئی پرابلم ہے. اگر آپ اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہمارے یوتھ میں دیکھیں، تو یہ چیز اتنی پروموٹ کی جاتی ہے کہ آپ دوسرے کی پرسنل اسپیس پہ نہیں جا سکتے. یہ اس کی پرسنل اسپیس ہے، اس میں وہ جو مرضی کرے. اب اگر وہ اس میں کوئی نافرمانی کا کام کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ایتھیزم کا دورہ ہے نا، جی، اور ایک اور جو ایک آج ازم ایک اس کی یعنی ایک اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے ہیومنزم کے نام سے، جی، کہ صرف آپ اچھے انسان بن جائیں، آپ کو کسی دین کی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اس ساری چیز کے پیچھے کیا ہے؟ اس ساری چیز کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ اسلام سیٹ کرتا ہے وہ ہماری، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی سٹیج پر دنیا انسان ہو، وہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی خواہش نفس کا بندہ بننا چاہتا ہے. اور اس سے زیادہ گمراہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اچھا انسان بنے، تو پھر اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھائی کی کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ دین کو بیچ میں سے نکال دیں گے نا، اسلام کو خاص طور پر بیچ میں سے نکال دیں گے تو اچھائی کی ڈیفینیشن باقی نہیں رہے گی. بالکل، کیونکہ وہی وہ تو میری یارڈ سٹک اور ہوگی اچھائی کو ناپنے کی، آپ کی یارڈ سٹک اور ہوگی، اور دنیا میں کہیں کسی اور مذہب اور کلچر میں رہنے والے انسان کی بالکل فرق ہوگی یارڈ سٹک. تو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے صحیح اور غلط کو؟ بالکل بالکل. تو یہ جو دین کا دیا ہوا کوڈ آف کانڈکٹ اور پابندیاں ہیں نا، آپ دیکھیں یہ اس نے کسی نے نا بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی تھی کہ فرض کریں آپ کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں نا، تو سائیڈوں پر جو سڑکیں ہیں نا ان کی سائیڈوں پر کتنے بڑے بڑے وہ ستون نما ایک وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ گر کر کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. تو وہ پابندیاں ہیں، وہ آپ کی خاطر ہیں. بالکل. آپ ان پابندیوں کو وائلیٹ کریں گے، ہلاکت آپ کی ہوگی. تو اسی طرح سے یہ جو دین ہے نا، یہ پابندیاں ہیں، یہ فرد کی آزادی کا جو تصور ہے نا ویسٹ کا، اور اب ہمارے اپنے ملک میں بھی اور اپنے ہمارے کلچر میں بھی آ گیا ہے، تو یہ دراصل ٹوٹل ہمارے اپنی ہلاکت کا باعث ہے کہ میری مرضی میں جو بھی کروں. تو وہ باؤنڈریز جب آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ ہلاکت کی گہرائیوں میں ہی جا کر گرتے ہیں نا. تو خواہش پرستی انسان کو اتنا زیادہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو پھر اس کے نقصانات آپ دیکھیے، ہمیں کتنے سارے ہم فیس کر رہے ہیں، کچھ پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں؟ پھر اس کے بے شمار نقصانات ہیں. آپ دیکھیں، پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ انسان جب خواہش پرستی کون سی والی ہے جس کے اوپر وہ سزا بھی پاتا ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خواہش پوری کرنی ہی نہیں ہے. بالکل درست. تو حلال خواہشات تو پوری کرنی ہیں، لیکن جو خواہشات آپ کو حرام طریقے سے پوری کرنی پڑ رہی ہیں ان پر انسان سزا پاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو بعض اوقات ایسی چیزوں سے بھی روک لینا چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا مباحات سے اپنے آپ کو روک لیں.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس سے بھی روک لیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو کسی ایسی خواہش کی تکمیل کی طرف لے جائیں کہ جو پھر آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بنے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے نکاح کا راستہ کھلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیند دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور کھانے کا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بالکل آپ کھائیں اور پئیں بس اس میں اسراف نہ کریں. پھر اسی طرح سے کہہ دیجئے کس نے منع کی وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. اس دنیا میں بھی وہ اہل ایمان ہی کی خاطر ہے اور آخرت میں تو خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں کہ سونا چاندی پہن سکتی ہیں نا خواتین، بس زکوٰۃ نہیں ہے نا، اس کی خواہش پرستی وہاں آ جاتی ہے جہاں وہ زکوٰۃ نہیں دیتی. خواہش پرستی کس وجہ سے انسان کے وجود پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کی باؤنڈریز توڑ دیتا ہے. بالکل. اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے نا وہ ہمارے علماء کرام نے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے کہ بچپن سے آپ اپنے بچوں کو ضبط نفس کا عادی نہ بنائیں. جب آپ نہیں بناتے نا، جب آپ بچوں کو ضبط نفس نہیں سکھاتے، جب آپ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، بچہ سپوائلڈ ہے تو وہ کیوں سپوائلڈ ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. بچہ جو ہے وہ ایک ٹینٹرم تھرو کرتا ہے تو ماں نے جس بات سے انکار کیا ہوا ہے باپ اسی چیز کو جا کے خرید کے لا دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ والدین ہی ہیں کہ جو اتنے بچپن میں ہی جو اٹھان ہے بچے کی وہ یہ کر رہے ہیں کہ تمہاری ہر خواہش ہم پوری کریں گے. تو آج آپ دیکھیں کہ عموماً گھروں میں بچوں کے کھلونوں کی تعداد، بچوں کے جوتوں کی تعداد، بچوں کی کہانیوں کی کتابوں کی تعداد اتنی لیوش ہے، اتنا اسراف ہے. اور اس کی یعنی کتنی، اب ہم اپنا بچپن اگر یاد کریں تو ہمارے پاس اس طرح لیوشنس نہیں تھی. بالکل. ہماری اٹھان پھر بھی ایک اور طریقے سے ہمارے والدین نے کی اور ہمارے والدین کی اس سے بھی سادہ زندگی میں اٹھان ہوئی بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں نہ سنایا گیا کہ نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، اور وہ نہ جو ہے وہ نہ ہی رہتی تھی. پھر آج کے دور میں اگر میں سوشل میڈیا سے اگر آپ تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جتنی بھی آپ پیرنٹنگ دیکھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم اس میں آپ کو یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے اتنا زیادہ ہمبل رہنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کریں. مطلب اس چیز کو پازیٹیولی دیکھا جاتا ہے. بالکل. اور بچوں کو کچھ کہنا نہیں ہے آپ نے، آپ ڈانٹ نہیں سکتے، شاؤٹ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ سختی نہیں کر سکتے. اور پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک جنریشن جو وجود میں آ رہی ہے اور ان کے اندر جتنی زیادہ خواہش پرستی اور خود پسندی ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور آپ دیکھیں نہ سننے کی عادت جو ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل. اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ربیہ بنت معوذ صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار کی ایک بستی میں آدمی بھیجا جو یہ اعلان کر رہا تھا، اور یہ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے تھا کہ تم میں سے جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہو تو اسے چاہیے کہ باقی کا دن کھانے پینے سے رکا رہے. یعنی اتنی زیادہ ایک تاکید تھی عاشورہ کے روزے کی ابتدا میں. تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے، اور سارا دن ہم ان کو مٹی کے کھلونے بنا کے دیتے تھے اور ان کو کھلاتے رہتے تھے ان کھلونوں کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ روزہ بھی مکمل کر لیتے تھے. حالانکہ بچوں پہ وہ روزہ فرض نہیں تھا. تو بچوں کو روزہ رکھوانا یہ خواہشات نفس کا ضبط ہے نا. اور اسی سے اٹھان جو ہے نا وہ پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جری بہادر وہ ایسے مجاہدین بنے کہ جنہوں نے ایک عالم فتح کیا. بالکل. لیکن آپ تو روزے کی بات کر رہی ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے. مجھے تو آپ کی بات سے ایک منیمم سمجھ آ رہا تھا کہ ہم تو بچوں کو نماز کے لیے بھی اس طرح نہیں اٹھاتے کہ اگر وہ اپنی ہم ان کو سوئے ہوئے پہ ہمیں ترس آ جاتا ہے اور ہم ان کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتے. ایون گیم میں ہیں آپا، مجھے یہ بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ اگر گیم میں بھی ہیں تو مائیں کہتی نہیں وہ بزی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے تو اس کو بریک نہ دی جائے. سبحان اللہ. ایون آپ دیکھیں کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کے جب ایگزامز ہوتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں اچھا
اب بچہ جس موڈ میں بھی ہے، جس میں بھی ہے، اس کو کمفرٹیبل اگر رمضان میں کوئی پریپ لیوز آ گئی ہیں، ایگزام آ گیا ہے تو رمضان کے روزے چھوڑنے. اسکول کے دنوں میں پھر روزے نہیں رکھواتے کہ بچہ ویک ڈیز ہیں، اسکول میں بچہ تنگ ہو جائے گا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جنریشن بھی اس طرح کی سامنے پھر آ رہی ہے. اور اس زمانے میں جیسے مجاہدین ان خواتین نے بنائے اتنے چھوٹے بچوں کو، جہاں روزے کا کانسیپٹ نہیں لیکن وہ رکھوا رہے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درست، بالکل. یہ قرآن ہی ہے جو خواہشات پرستی سے روکتا ہے، ورنہ کوئی چیز. اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ صرف پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے، تو یہ آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرتا ہے، اور آپ سے وہ کام کروا بھی لیتا ہے جس کا یہ آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے. اس سے جڑنے کی اصل ضرورت ہے. اور پھر ایک چیز جو لگاتار چلی آ رہی ہے ہمارے ہر اس میں پروگرام میں کہ اسباب میں، اور وہ ہے کہ آپ کی مجالس کیسی ہیں، آپ کا کمپنی کیسی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، بہت ضروری. آپ کے بچے کس طرح کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے ساتھیوں میں ہے، وہی ڈٹرمن کرے گا ان کی سوچ کو بھی اور ان کے طریقہ کار کو بھی. یہ درست بات ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ میں بہت سی ایسی مدرس کو جانتی ہوں جو کہ کہتی ہیں کہ اچھا بچے چونکہ اس ماحول میں پڑھتے ہیں، اس لیول پہ انہوں نے اسکولز میں داخلے کروائے ہوئے ہیں، اب اس لیول پہ بچوں کو لائف سٹائل دینے کے لیے پھر مرد حضرات جو ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالے جاتے ہیں، ان کو حرام پر مجبور کیا جاتا ہے. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ ایک یہ خواہش پرستی کتنی زیادہ بڑی بڑی بیماریوں اور قباحتوں کی جڑ ہے. پھر بالکل. مجاہد رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ خواہش پرستوں کی مجلس مت اختیار کرو. آپ دیکھیں کیٹیگوریکلی وہ منع کیا کرتے تھے کہ یہ جو مجالس ہیں یہ آپ کو بھی وہی کچھ بنا دیں گی نا. آپ دیکھیں بعض خواتین ہوتی ہیں اچھی بھلی گھر سے جاتی ہیں، کسی سہیلیوں کی مجلس سے اٹھ کے واپس آتی ہیں تو گھر آ کے شوہروں سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. تو جب تک انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا نا، تو انسان ہر طرح کی جو لوگوں کی نعمتیں ہیں نا دنیاوی، ان کو دیکھ کر رشک کرتا رہتا ہے اور ریزنٹمنٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے. پھر اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، اینڈلیس ہے. یہ جس کے پاس جو دیکھیں ہم ڈیزائر کریں کہ وہ میرے پاس آ جائے، تو وہ تو پھر یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. پھر ایک اور سبب ہے خواہش پرستی کا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کی معرفت میں کمزوری. جی آپ جانتی ہیں نا کہ جو اسماء الحسنی ہیں ان کا جو علم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اشرف العلوم ہے. یہ سب سے شرف والا علم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے صفاتی ناموں کی آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ہستی ہے. تو جب یہ معرفت نہیں ہوتی نا، اور آخرت کی معرفت نہیں ہوتی کہ وہ دن کسی بھی وقت ہمارا شروع ہو سکتا ہے، ہماری موت کے ساتھ ہماری آخرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. وہ حدیث میں آتا ہے نا جس کے موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی اس کے لیے. تو یہ جو کمزوری ہے نا ہمارے ایمان میں، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا کامن ہے کہ موت کی بات مت کرو، اللہ نہ کرے. کوئی بندہ اگر اپنی موت کی بات کر دے نا تو دوسرے اس کو چپ کرا دیتے ہیں. تو کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے نا، اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو. تو جب ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، جب ہم اس کو یاد نہیں رکھتے، تو پھر ہم اسی لیے تو یاد نہیں رکھتے کیونکہ ہم اپنی خواہشوں میں ہی ڈوبے رہنا چاہتے ہیں. بالکل آپ نے درست. اور اس سے نا اس سے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی تو پگھل رہی ہے برف کی طرح، اور یہ ہم جیسے بھی گزاریں ہمارا روز ایک دن گزر جاتا ہے. بالکل. ہم غفلت میں گزاریں یا خواہش پرستی میں گزاریں یا اللہ کی یاد میں گزاریں، گزرنا اس نے ہے. اور جو غفلت والے لوگ ہیں یا جو خواہش پرستی والے لوگ ہیں، وہ جب آہستہ آہستہ زندگی ختم ہوتی دیکھتے ہیں تو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ان کے اتنے ایشوز بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری استاد نے بتایا کہ ایک ان کی کوئی ساتھی تھیں، بڑی قریبی دوست تھیں، تو ہائیلی اکمپلشڈ، کیا کچھ انہوں نے اکمپلش کیا اور کتنی ڈگریز لیں، کتنی خدمت کی انسٹیٹیوشنز میں. اور کہتی ہیں کہ میں نے اس عمر میں آ کے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ذرا تلاش کروں وہ کدھر ہیں.
ریٹائرڈ اب وہ لائف گزار رہی ہیں، تو میں نے ان کو کال کی، تو وہ تو اتنی اکمپلشمنٹس کے باوجود وہ اس قدر تنہائی کا شکار تھیں اور اتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کا وہ شکار تھیں کہ ان کی ڈگریز ان کے کسی کام نہ آئیں، اور وجہ قرآن سے دوری، آخرت کا جو تصور ہے اس کے دھندلا ہونا۔ ہمارے لیے پازیٹیو تھنکنگ کا سب سے بڑا جو موٹیو ہے نا وہ آخرت ہے۔ بالکل، اور پھر جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جواب دہی ہے تو آپ خود اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اچھا دنیا ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گی۔ بالکل بالکل۔ پھر اسی طرح سے جی دنیا کی محبت اور اس میں رغبت، پہلے بھی یہ بات ہو چکی جی کہ جیسے سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے جی اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں دل لگا بیٹھے، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بس اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں اور لا علمی کی زندگی گزارنا ختم کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی خواہش پرستی اور اس کے اسباب پر۔ انشاءاللہ آپ سے جب اگلے پروگرام میں بات ہوگی تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس خواہش پرستی کا علاج کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين